طلباء سے نظم کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ علم انہی الفاظ میں شامل ہے جس کا ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ لفظ زیادہ استعمال میں آتا ہے، بار بار بولنا پڑتا ہے، اور یہ بھی نوٹ کریں اور بچوں کو بھی بتا دیں بے شک کہ اگر ہم اس لفظ کو بھی غلط بولیں گے، اس کا تلفظ غلط ادا کریں گے، تو سننے والے پر اچھا تاثر نہیں جاتا۔ اب کوئی اگر اس کو علم کہے گا، ملک کہے گا، عمر کہے گا، تو تاثر تو اچھا نہیں بنتا اس کا۔ تو ہم نے چونکہ بچوں کو اچھی زبان بولنا سکھانا ہے، تو بہتر ہے کہ یہ کم از کم عام استعمال میں آنے والے الفاظ کا تلفظ وہ صحیح بول سکے، ادا کر سکے۔ روشنیاں، روشنی سے روشنیاں، عمر بہت دفعہ اس کا ذکر ہو چکا، ابھی بھی میں نے اس کا ذکر کیا۔ اور ہاں، ایک بات دہرا دوں کہ اگر یہ نام ہے تو عمر بولا جائے گا، اور اگر یہ ایج کی بات ہو رہی ہے تو پھر عمر بولا جائے گا۔ طرف، پرندہ، اب یہ لفظ ان الفاظ میں شامل ہے جن کو سننے کے بعد عام طور پر رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو کبھی پڑھا نہیں، سنا نہیں، عام طور پر پرندہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ اگر ہم اس کو پرندہ بولنے کے عادی ہیں ہمیشہ سے، تو پھر ہمیں پرندہ عجب سا تو لگے گا۔ ایک نیا تلفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنا لیں، پرندہ۔ اور اس سے ایک اور جو لفظ میں شامل ہے، یہ لفظ جس کو عام طور پر لوگ چرند پرند پڑھتے ہیں، وہ بھی چرند پرند ہے، چرند پرند نہیں ہے۔ جڑے، اب دیکھیے یہ لفظ ان الفاظ میں شامل ہے جس پر اگر اعراب نہ دیے گئے ہوں، یعنی پہلے حرف پر، تو پھر اس کو ایک اور لفظ کی طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ اب اگر اس پہ زبر نہ ہو جیم پر، تو کوئی اگر اس کو جڑے پڑھ لے، اور کوئی بچہ خاص طور پر جس کو جڑے لفظ کا معلوم نہیں ہے اور اس نے کبھی پڑھا نہیں ہے، تو وہ تو اس کو جڑے پڑھے گا۔ اس لیے ایسے الفاظ لکھتے ہوئے بھی یہ اس قسم کی اعراب دے دینے چاہیے۔ یعنی اگر آپ کا مطلب جڑے ہے تو پھر جیم کو بغیر زبر کے نہ لکھا جائے، جڑے۔